اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا، احل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیجئے، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں، وما اور جو، علمتم تم سدھاتے ہو، من الجوارح شکاری جانور، مکلبین شکار کی طرف دوڑائے ہوئے، تعلمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما اس میں سے جو، علمکم اللہ سکھایا تم کو اللہ نے، فکلو پس کھاؤ، مما اس میں سے جو، امسکنا علیکم روک رکھے وہ تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ اور نام لو اللہ کا، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ، سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، اور سورہ مائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی سورت ہے، بلکہ یہ سورت آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کی تفصیل بتا دی، بہت سارے احکام شریعت اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور یہ وہ احکام ہیں جو کہ فائنل اور حتمی ہیں، نہ ان میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہی یہ منسوخ ہوئے۔ اور یہاں اس آیت کا آغاز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں سوال کون کر رہا ہے؟ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں، اور کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت خود جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی انہیں بتا دیجئے، رب کو دیکھیے اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے۔ اہل ایمان کے سوالوں کا جواب پروردگار خود دیتے ہیں۔ رب کو علم دینا کتنا پسند ہے، وہ ہمیں جہالت میں بھٹکتا نہیں چھوڑتا، وہ صحیح راستے کی تلاش میں ہمیں سرگرداں نہیں رہنے دیتا، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ سیکھنے والوں میں شامل رکھے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کا مزاج عام طور پر سوال کرنے کا نہیں تھا۔ پورے قرآن میں 9 سوالوں کا تذکرہ آتا ہے جو صحابہ نے پوچھے، صرف 9 سوال۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو صحابہ قرآن اور سنت کے مزاج سے واقف تھے، اور دوسرا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنا کرتے، اور جب غور سے سنا جاتا ہے تو بات کی سمجھ آ جاتی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب غور سے نہیں سنتے تو بار بار سوال کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ صحابہ کا سوال کیا ہے، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ ان کے سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا مزاج کیسا تھا۔ اب وہ جاہلیت کی ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہیں فکر تھی، خوف تھا کہ ان سے کہیں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، وہ کہیں کوئی حرام نوالا نہ لے لیں۔ کیسا انقلاب ان کی زندگیوں میں آ گیا کہ اب وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اب وہ غلطی کرنا نہیں چاہتے، لہذا سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے مویشی قسم کے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا تھا، تفصیل نہیں بتائی تھی، یہاں آپ تفصیل دیکھیں گے۔ پھر پچھلی ہی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 11 چیزیں گنوائیں جو کہ حرام ہیں، یعنی پچھلی آیت میں اللہ نے حرام کی تفصیل بتائی، تو یہاں حلال کیا ہے اس کا ذکر ہم دیکھیں گے۔ گویا حلال بھی رب نے بتا دیا اور حرام بھی۔
جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، یعنی رب نے حلال اور حرام کو کھول کھول کر بتا دیا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ پھر پچھلی ہی آیت میں آپ نے حرام کی فہرست تو پڑھی ہے، لیکن یہاں آپ کو کوئی حلال کی لسٹ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام تو کم ہے، فنگر ٹپس پر آپ یاد کر سکتے ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن حلال کی فہرست بہت طویل ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تخلیق کیا تمہارے لیے جو کچھ کی زمین میں ہے، سب کا سب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی لسٹ بتانے کی بجائے ایک اصول کی بات بتا دی کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حرام ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پاکیزہ ہے اللہ نے وہ حرام نہیں کیا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حلال کے لیے پاکیزہ کی شرط بھی رکھی ہے، یعنی ہر وہ چیز جسے شریعت نے حلال کیا ہو اور پھر وہ صاف بھی ہو، گندی سڑی ہوئی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، صاف ستھری ہو، یعنی وہ چیز فی نفس ہی بھی حلال ہو، اور اس کے طیب ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس ذریعے سے اسے حاصل کیا گیا ہو وہ بھی حلال ہو، وہ بھی پاکیزہ ہو، یعنی چوری یا رشوت یا فراڈ سے حاصل کیا گیا نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا انسان کا بدن اہم ہے اتنی ہی اس کی روح بھی اہم ہے۔ روح کے بغیر انسانی جسم میت کہلاتا ہے، وہ انسان نہیں کہلاتا۔ اس لیے شریعت نے ہر اس چیز کو حرام کیا جو یا تو اس کی صحت کے لیے مضر تھی، یا اس کے دین و اخلاق کے لیے تباہ کن تھی، یا اس کا تعلق کسی شرک کے عقیدے سے تھا، یا جسے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اس لیے پھر دیکھ لیجئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ درندے حرام ہیں، وہ جو پھاڑ کھانے والے ہیں، جو وحشی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بکری اور دمبا وغیرہ حلال ہیں جن کے مزاج میں مسکینی اور عاجزی ہے۔ پھر وہ جانور بھی حرام ہیں جن کی طبیعت میں، جن کی خصلت میں ایذا رسانی ہے، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، چھپکلی ہے۔ پھر وہ بھی حرام ہیں جن کی شکلوں پر قوموں کو عذاب دیا گیا، جیسے بندر اور خنزیر۔ اور خنزیر کو تو اس لیے بھی حرام کیا گیا کہ اس کی طبیعت میں گندگی ہے، وہ فطرتاً ایک بے حیا جانور ہے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کے مزاج کا بھی حصہ بنتا ہے، لہٰذا اللہ نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا جو انسانی جسم کے لیے بھی نقصان دہ تھی اور اس کے دین اور اخلاق کے لیے بھی نقصان دہ تھی۔ گویا حلال کا دائرہ وسیع ہے اور حرام کا دائرہ بہت مختصر ہے۔ حلال کے لیے اصولی بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شکار کا تذکرہ کیا ہے۔ اور شکار کا تذکرہ کیوں؟ وہ ہمارے لیے شکار اتنا اہم نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہر وقت اور ہر جگہ الحمدللہ ہمیں حلال گوشت میسر ہوتا ہے، لیکن عربوں کی زندگی میں شکار کی بڑی اہمیت تھی۔ عربوں کے ہاں نہ تو اناج اگتا، نہ فصلیں، وہ کوئی زرعی ملک نہیں تھا، ان کی خوراک کا زیادہ دار و مدار شکار پر تھا۔ ان کی زندگی کا گزر بسر یا تو تجارت پر ہوتا، یا گلہ بانی پر، یا شکار پر۔ اور شکار کرنا ان کی صرف ہابی نہیں تھی، یہ ان کی شدید ضرورت تھی، اور جس چیز کی انسان کو شدید ضرورت ہو اس کے معاملے میں وہ زیادہ احتیاط نہیں کرتا۔ اور ان کے لیے یہ سوال بھی بڑا اہم تھا کہ اگر درندے کا کسی جانور کو مار دینا اور اس کا مر جانا، اس سے وہ جانور مردار ہو جاتا ہے، تو کیا درندے کا شکار بھی مردار ہوگا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَمَا عَلَّمْتُمْ، اور جو تم سدھاتے ہو، یعنی تم ٹرین کرتے ہو، سکھاتے ہو، کسے؟ من الجوارح، شکاری جانوروں میں سے۔ اور شکاری جانور کون سے ہیں؟ کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، شکرا ہے، شاہین ہے، چیل ہے۔ ان جانوروں کو سدھایا جاتا ہے، ٹرین کیا جاتا ہے، اور یہ شکار پکڑ کر مالک کے لیے رکھتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ اور اگر وہ خود کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور ٹرین نہیں ہے اور اس کا شکار بھی درست نہیں، حلال نہیں۔ تو شکار کے حلال ہونے کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس پر جو شکاری جانور چھوڑا جائے وہ سدھایا ہوا جانور ہو، وہ سکھایا ہوا جانور ہو۔ اور سدھائے ہوئے جانور کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا،
بلکہ وہ اپنے مالک کے لیے پکڑ کر رکھتا ہے. اسی لیے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار حلال ہے، لیکن اگر کوئی عام درندہ کسی جانور کو پھاڑ کھائے تو وہ حرام ہے. اور یہاں شکاری جانور کے لیے جوارح کا لفظ آیا ہے. جوارح جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد جارحہ ہے، اور جارحہ کا مطلب ہے زخمی کر دینے والا. اور قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا والجروح قصاص، اور زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے. گویا جوارح کا ایک مطلب زخمی کر دینے والے جانور، اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے کمانے والے. اور یہ مفہوم بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کماتے ہو. یعنی جو نیکی یا جو بدی بھی تم کماتے ہو، اللہ کی ذات اس سے واقف ہے. تو جوارح وہ شکاری جانور جو اپنے شکار کو زخمی کر دیتے ہیں، یا جوارح وہ شکاری جانور جو اپنے مالک کے لیے شکار کو کما کر لاتے ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو. تو فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے کہا خواہ وہ اسے مار دے؟ آپ نے فرمایا خواہ وہ اسے قتل کر دے، بشرطے کہ قتل میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا، کسی دوسرے پر نہیں لیا. یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا فَكُلُوا، بس کھاؤ، مما، اس میں سے جو امسکنا علیکم، جسے وہ تمہارے لیے روک کر رکھے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو. یعنی اس شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام تم نے لیا ہو، اور پھر جب وہ شکاری جانور شکار کو پکڑ کر تمہارے لیے لائے اور اگر وہ تم تک پہنچنے میں مر جائے تو بھی وہ حلال ہے، کیونکہ تم نے شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا. اور اگر وہ زندہ ہے تو تم اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لو، تو دونوں صورتوں میں وہ حلال ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ اس شکاری جانور نے اس میں سے خود نہ کھایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنا کتا چھوڑو اور وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اور اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن اس نے خود نہیں کھایا تو پھر تم اسے کھاؤ، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی ذبح کرنا ہے. اسی طرح حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے ہی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سے شکار کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ جو تمہارے لیے روک لے تم اسے کھا لو، یعنی جو حلال جانور وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے تم اسے کھا سکتے ہو. اور شکار کے سدھائے ہونے کی علامت ایک تو یہ ہے کہ وہ اس شکار میں سے خود نہیں کھائے گا، اور دوسری علامت یہ ہے کہ آپ اسے اشارہ کریں گے تو وہ دوڑ پڑے گا، اور جب آپ اسے روک دیں گے تو وہ رک جائے گا، خواہ وہ شکاری پرندہ ہو خواہ وہ شکاری جانور ہو. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شکار کرنا جائز ہے. شاہ اسماعیل شہید اکثر ہرن کا شکار کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں شکار کا گوشت بازار میں بھی ملتا تھا. تو کسی نے عرض کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور متقی شخص ہیں، شکار پر وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین گوشت وہی ہے جو بندہ شکار کر کے ذبح کر کے کھاتا ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ یہ رزق براہ راست اللہ سے لیتا ہے. درمیان میں نہ کوئی تاجر ہے، نہ کسی کے خرید و فروخت میں کوئی برائی ہے، گویا وہ پاکیزہ رزق ہے. اور پھر اس میں جہاد کی نشانہ بازی کی تربیت بھی ہوئی ہے. اسی لیے ہم پچھلے ادوار کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی شکار کیا کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو بھی شکار کی تربیت دیا کرتے تھے. پھر آیت کے اس حصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا. یعنی وہ درندہ یا وہ کتا، وہ شکاری جانور، وہ پرندہ تمہارے حکم پر دوڑ پڑتا ہے، تمہارے حکم پر رک جاتا ہے، تمہارے لیے شکار کو پکڑ کر لاتا ہے، وہ تمہارا مطیع ہو گیا. کیوں مطیع ہو گیا؟ تم نے اس کی ٹریننگ کی، تم نے اسے سکھایا، تم نے اسے سدھایا. اور یہ تمہارا سکھانا اور سدھانا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ علم، یہ عقل، یہ سمجھ اللہ نے تمہیں دی ہے، اور اس جانور کو اللہ نے تمہارا مطیع بنایا ہے. پھر ایک اور چیز سمجھنے کی ہے اس کے اندر کہ ہر تربیت دینے والا جسے تربیت دیتا ہے، اور وہ کوئی جانور ہو اور وہ کوئی انسان ہو،
اس کا ذوق تربیت اس میں منتقل ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان اپنے جانور کو تربیت دیتا ہے، ایک غیر مسلم بھی اپنے جانور کو تربیت دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا تربیت یافتہ جانور خرگوش پکڑے گا، وہ خنزیر کو نہیں پکڑے گا کیونکہ وہ حلال نہیں. لیکن غیر مسلم کا تربیت یافتہ جانور حلال حرام کی تمیز کے بغیر جانور پکڑ لے گا. تو جیسے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے ذوق میں فرق ہے، ویسے ہی ان کے زیر تربیت، خواہ وہ انسان ہو یا جانور، ان کے ذوق میں بھی فرق ہونا چاہیے. اور میرا اور آپ کا مربی تو رب ہے، ہماری تربیت تو رب خود کر رہا ہے، وہی ہمارا خالق بھی ہے، وہی معلم بھی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری تربیت کر رہی ہے، تو ہمارا ذوق کیسا اعلیٰ ہونا چاہیے. پھر اس آیت میں جو ہم نے شکاری کتوں کا تذکرہ پڑھا، تو کیا کتا پالا جا سکتا ہے؟ تو بخاری کی یہ روایت سن لیجئے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کم ہوتا ہے، سوائے بکریوں یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھے گئے کتے یا شکار کے کتے. یعنی شکار کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، بکریوں کی یا کھیت کی یا گھر کی فیکٹری کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے. اور ایسے کتے ظاہر ہے گھر کے اندر نہیں رکھے جائیں گے، گھر سے باہر رکھے جائیں گے. لیکن اگر کوئی شوقیہ کتا پالتا ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھ لے کہ ہر روز اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کم ہوتا جائے گا. تو ہم تو اتنی نیکیاں کماتے ہی کب ہیں کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر اس میں سے ایک قرات کم ہوتا جائے تو ہمارے پلے کیا بچے گا؟ تو ایسا کام نہ کیجیے. اور پھر حدیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے آنے میں جب تاخیر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انتظار کے بعد باہر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی اور تاخیر کا سبب دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر یا کتا ہو. تو تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ گھر کے ایک کونے میں کتے کا ایک بچہ موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر نکلوا دیا. تو آپ دیکھیے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے. موت کا فرشتہ آئے گا، بیماری کا فرشتہ آئے گا، رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوں. تو اپنے آپ کو رب کی رحمت سے محروم نہ کریں. لیکن شکار وغیرہ کے لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتا پالا بھی جا سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی شکار کے پیچھے اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی نمازوں سے غافل نہ ہو جانا. انسان کی زندگی کا مقصد صرف لذت، ذائقہ، پیٹ بھرنا، دعوتیں اڑانا یہ نہیں ہے. اسے ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رب ناراض نہ ہو جائے. پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ وہ عرب جنہیں گوشت میسر نہیں تھا بآسانی، اور وہ گوشت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں شکار کے لیے نکل جاتے، گھنٹوں شکار کے پیچھے دوڑتے، پھر کہیں جا کے کوئی شکار ہاتھ آتا، پھر اسے ذبح کرنا اور اس کا گوشت بنانا اور پھر پکانا. تو یہاں اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ کہہ کر کیا فرما رہے ہیں کہ اگر حلال ہونے میں کوئی شرط کم ہے، تم آبادی سے دور ہو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تمہیں شدید بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شکار کھانے کے شوق میں اللہ سے بے خوف ہو جاؤ، حلال اور حرام کی پاسداری نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو. پھر فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. دعا کیجیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے میرے پروردگار ہم سے آسان حساب لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ پس وہ آسان حساب لینے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آسان حساب تو بس سرسری سی پیشی ہے، لیکن جس سے حساب کی قرید کی گئی تو اس کو ضرور عذاب ہوگا. اللہ ہم سے آسان حساب لینا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب حساب کا وقت ہوگا، اور جب حساب کا وقت آئے گا تو اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگے گی. اس آیت میں جو یہ تذکرہ آیا کہ اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت یا شکار کو چھوڑتے وقت، تو شکار کو چھوڑتے وقت اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا واجب ہے.
ہاں اگر کوئی غلطی سے بھول جائے تو مسلمان کا ذبیحہ پھر بھی حلال ہوگا۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا مستحب ہے، لیکن اگر نہ پڑھی تو وہ چیز حرام نہیں ہوگی۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم، آج، احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں۔ یہاں آج سے مراد کیا ہے؟ یعنی اب سے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، یحل لہم الطیبات، کہ وہ حلال کرتا ہے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرتا ہے تم پر ساری ناپاک چیزیں۔ یعنی جو اس نے حلال کیا ہے وہ پاک ہے، اور جو ناپاک ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، قُلْ، کہہ دیجئے، لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، ناپاک اور پاک یکساں نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے نتائج ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک۔ گویا جب انسان طیب کھاتا ہے پھر اسے نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، جب وہ طیب کھاتا ہے تو اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس کا کھانا طیب نہیں، اس کا کھانا حلال نہیں، تو یا تو اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو حلال اور طیب کھانا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ، اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، حِلٌّ لَکُمْ، حلال ہے تمہارے لیے، وَطَعَامُکُمْ، اور تمہارا کھانا حِلٌّ لَہُمْ، حلال ہے ان کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، حلال ہے، اور یہاں کھانے سے مراد گندم، چاول، سبزی یا پھل وغیرہ نہیں، کیونکہ وہ تو حلال ہے ہی۔ وہ تو اہل کتاب تو کیا، اگر ہندو کوئی پیش کرے یا سکھ پیش کرے تو وہ بھی حلال ہے۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ، گوشت مراد ہے۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ حلال جانور ہو جس کا ذبیحہ کیا گیا ہو، اور اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یعنی اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور واقعی ذبح کیا گیا ہو، کسی مشین وغیرہ سے سر کاٹ کر الگ نہ کر دیا گیا ہو، یا کسی اور طریقے سے نہ مارا گیا ہو، کیونکہ ان طریقوں سے تو جسم سے پوری طرح خون نہیں نکلتا۔ اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے سے متعلق حدیث میں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا، جسے آپ نے کھایا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں اس عورت نے زہر ملایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ اسی طرح بعض صحابہ نے وہ چربی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ تو یہودی یا عیسائی جو اہل کتاب ہیں، اگر وہ اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے پر حلال جانور کو ذبح کریں گے تو ان کا یہ ذبیحہ مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہوگا۔ لیکن وہ چیزیں جو ہماری شریعت میں حرام ہیں، یہ ان کے دسترخوان پر بھی کھانا حرام ہے، بلکہ ایسے دسترخوان پر تو بیٹھنا بھی جائز نہیں جہاں پر حرام سرو کیا جا رہا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے طیبات کا ذکر کیا، پھر اہل کتاب کے کھانے کا ذکر کیا۔ گویا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال تب ہوگا جب وہ طیب بھی ہو اور اس کے پکانے کے اجزاء بھی حلال اور طیب ہوں۔ جس طرح بعض اہل کتاب اپنے کھانوں میں شراب کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے ان کا وہ ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ یہودی ہو یا عیسائی، اس کے دسترخوان پر حلال کھانا محض اس وجہ سے حرام نہیں ہو جائے گا کہ یہ ان کے دسترخوان پہ تھا۔ حلال چیز اہل کتاب کے دسترخوان پر بھی حلال ہے، اور حرام چیز مسلمان کے دسترخوان پر بھی ہو تو حرام ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنو تغلب کے نصارہ کا ذبیحہ کھانے سے منع فرما دیا تھا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے عیسائیت میں سے کچھ بھی نہیں لیا، گویا وہ بے دین ہو گئے۔ یعنی وہ اہل کتاب جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں، جو دہریے ہیں، وہ تو اہل کتاب ہی نہیں رہے، تو ان کا ذبیحہ کیسے
حلال ہو سکتا ہے. اور اگر وہ ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے حضرت عیسیٰ کا نام لیں تو بھی جائز نہیں. اہل کتاب تو اہل کتاب اگر مسلمان بھی ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے یا غیر اللہ کا تقرب پانے کے لیے ذبح کرے تو وہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے اسے حرام کر دیا، حرمت علیکم. تو اگر مسلمان غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو بھی حرام، اور اگر اہل کتاب غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو بھی حرام. یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر اہل کتاب کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، اگر اس کے کھانے کے اجزاء طیب اور حلال ہیں، تو کسی عیسائی سے کھانا پکوانا یا آٹا گندوانا یا برتن دھلوانا اس میں بھی کوئی کراہت نہیں، یہ بھی جائز ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اہل کتاب کی نظر میں تو حلال اور حرام کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، تو بھلا یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے؟ مراد یہ ہے کہ تمہارا انہیں کھانا کھلانا جائز ہے، گناہ کی بات نہیں. اور یہ بھی مراد ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے عقیدے کے مطابق بھی جائز اور حلال ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اگر کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا. البتہ ضرورت مند مسلمانوں میں دینا بہرحال افضل ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر اہل کتاب میں شامل ہو جائے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں. بہرحال اہل کتاب کا ذبیحہ تب حلال ہوگا جب وہ واقعی اہل کتاب ہو، بے دین نہ ہو، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے اور ذبح کے طریقے پر ذبح کرے اور ذبیحہ حلال جانور کا ہو. یہ اصول اور ضابطے دے کر گویا اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قریب کیا ہے. وہ کوئی چھوت چھات نہیں ہے کہ آپ ان سے بالکل الگ تھلگ رہیں. اگر آپ بالکل الگ تھلگ رہیں گے تو دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. اور دعوت کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ مل بیٹھیں گے، بات کریں گے تو دعوت کا کام ہوگا. اور اگر مل بیٹھیں گے تو جہاں ملتے ہیں وہاں کھانا پینا بھی ہوتا ہے. ہاں، حدود کا خیال رکھنا ہے، لیکن یہ میل ملاپ اور تعلقات یہ ممکن ہے اور جائز ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو. گویا اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال اور مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے حلال. اس کے ذریعے اسلام رواداری کا سبق دیتا ہے. وہ لوگ کہ جو دارالسلام میں رہتے ہیں، اسلامی مملکت کے شہری ہیں لیکن ہیں اہل کتاب، دین انہیں قابل نفرت بنا کر، چھوت بنا کر دور نہیں پھینکتا، انہیں محبت کا احساس دیتا ہے، انہیں اسلامی معاشرے میں ضم ہونے کا موقع دیتا ہے. ایسے میں کہ جب اہل کتاب اور مسلمان کسی جگہ میں اکٹھے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مہمان بن سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ترمذی کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کر، اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے. یعنی ہماری محبتیں، ہمارا میل جول، اٹھنا بیٹھنا، بے تکلفی، کھانا پینا، آنا جانا نیک لوگوں کے ساتھ ہو، متقین کے ساتھ ہو، اہل ایمان کے ساتھ ہو. تو یہ صحبتیں بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہیں اور اثر رکھتی ہیں. آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات، اور محفوظ عورتیں اہل ایمان میں سے، والمحصنات اور محفوظ عورتیں من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے. تو یہاں دیکھیے اہل کتاب کے کھانے یا ان کے ذبیحہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کی پاک دامن، باحیا، با کردار اور خاندانی عورت، اس سے بھی نکاح کرنے کی اجازت یا رخصت ہے. اور کھانے کے تذکرے کے بعد نکاح کا تذکرہ. کھانا اور نکاح یہ انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں، لیکن مسلمان کا کھانا پینا بھی اور اس کا نکاح بھی ان ضوابط کا پابند ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں. وہ کھانے پینے اور شادی بیاہ کے معاملات میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ رب کی حدود کا تابع ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن نے
ذبیحے کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، لیکن عورتوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اہل کتاب کی عورت ایک مسلمان کے لیے حلال ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یعنی ذبائح تو دونوں طرف سے حلال ہیں، مگر نکاح کا معاملہ مختلف ہے۔ یعنی ذبیحہ تو دے سکتے ہو مگر عورتیں نہیں دینا۔ اور ایک اسکالر کہتے ہیں کہ اگر عیسائی یا یہودی عورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہوگی تو اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس گھر میں احترام سے نام لیا جائے گا۔ جبکہ اگر ایک مسلمان عورت کسی یہودی یا عیسائی کے گھر میں ہوگی تو وہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرجہ سرائی کرتے رہیں گے، جس سے اس مسلمان خاتون کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور وہ روز جیے گی اور روز مرے گی، اور یا وہ اس یہودیت اور عیسائیت میں ضم ہو جائے گی۔ اور اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے بھی اگر نکاح کے لیے انتخاب کرنا ہے تو دیکھو محسنہ عورت کا انتخاب کرنا، جو خاندانی ہو، جو شریف ہو، جو پاک دامن ہو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال، حسب نسب، حسن و جمال اور اس کے دین کی بنا پر، پس تو دیندار کو اختیار کر۔ اور آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی اگر تو نے دینداری کو ترجیح نہ دی تو تیرے ہاتھ خاک ہی آئے گی۔ تو یہاں جو رخصت ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس حکم کی تفصیلات میں فقہا کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اسلامی حکومت کی رعایا ہوں۔ دار الحرب اور دار الکفر کے یہود و نصارہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست نہیں۔ اور حنفی یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، جبکہ بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ آیت کا یہ حکم عام ہے، ہر طرح کی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ اسلامی حکومت کی رعایا ہو یا نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد پاک دامن عصمت مآب عورتیں ہیں، اور اس بنا پر وہ اہل کتاب کی آزاد منش عورتوں کو اس رخصت سے خارج کرتے ہیں کہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے بڑا شرک نہیں جانتا کہ کوئی عورت کہتی ہو کہ میرا رب عیسیٰ ہے، معاذ اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے نا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایک مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے، اور تمہیں وہ کتنی اچھی لگے۔ اسی آیت کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ جب وہ شرک کرتے ہیں تو ان سے نکاح درست نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب انہیں معلوم ہوتا کہ کسی نے کتابیہ عورت سے شادی کی ہے تو وہ اسے کہتے کہ اسے طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب مدائن فتح ہونے کے بعد وہاں پہنچے اور ضرورت کے تحت وہاں انہوں نے ایک عیسائی عورت سے شادی کر لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا کہ اسے طلاق دے دو، تم نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے جواب میں پوچھا امیر المومنین کیا یہ میرے لیے حرام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میرا خط ہاتھ سے رکھنے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اور وجہ کیا کہ ایک تو ان میں پاک دامنی نہیں، یہ عورتیں تمہارے گھروں میں آئیں گی تو عفت و حرمت تمہارے گھروں سے اٹھ جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ان علاقوں کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہیں، جب انہیں گھروں میں لاؤ گے تو عرب بیویوں کی عزت کہاں رہے گی، اس لیے اس راہ پر نہ چلو۔ اور ایک جگہ تفسیر میں یہ الفاظ بھی درج ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کی اقتدا کریں گے اور مسلمان ان عورتوں کے حسن جمال کی وجہ سے انہیں ترجیح دیں گے، تو مسلمان عورتوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی۔ حالانکہ آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تو خیر القرون کا دور تھا، اور اس وقت کی اہل کتاب عورتیں اس قدر آزاد منش نہیں ہوں گی جتنی آج ہیں۔
تو آج کی اہل کتاب عورت جسے نہ دین کا پتہ ہے نہ اپنی کتاب کا پتہ ہے، اگر وہ دہریہ بن چکی ہے، اس کا لباس عریاں ہے، اس کا لائف سٹائل آزادانہ ہے، دوسرے مردوں سے اس کی دوستیاں ہیں اور اس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتی، تو ایسی عورت سے نکاح اہل کتاب کی بنا پر نہیں کیا جائے گا۔ اور اہل کتاب کی عورت سے شادی کے بعد آپ سوچئے کہ اولاد ہوگی تو اس کا دین کیا ہوگا؟ اور عام طور پر بچے ماں سے متاثر ہوتے ہیں، بولی بھی ماں کی لیتے ہیں، کلچر، لائف سٹائل، رشتے، حتیٰ کہ محبت بھی ان رشتوں سے زیادہ کرتے ہیں جو ماں کے تعلق سے ہوں۔ اس لیے نسلوں کا کیا بنے گا؟ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی عورت کے عشق میں مرد اپنا بھی ایمان کھو بیٹھے۔ لہذا جمہور فقہا اور تابعین کتابیہ عورت سے نکاح کو مکروہ خیال کیا کرتے۔ فتح القدیر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ طلحہ رضی اللہ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ انہوں نے کتابیہ عورت سے شادی کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ اسے طلاق دے دیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ میمون بن مہران نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اہل کتاب زیادہ ہیں، تو کیا ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سنا دی۔ ایک وہ کہ جس نے مشرکات سے نکاح کو حرام فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور دوسری یہی آیت سورہ مائدہ کی پڑھ کر سنائی تو میمون نے کہا کہ یہ دونوں آیتیں تو میں بھی قرآن میں پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں، میرا سوال تو یہ ہے کہ ان دونوں کے پیش نظر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی دو آیتیں پڑھ کر سنا دی اور اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا کتابیہ عورت سے شادی کی شرائط ہیں کہ وہ پاک دامن ہو، با کردار ہو، خاندانی عورت ہو، اور اس کے باوجود بھی یہ حکم نہیں بلکہ ایک رخصت ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، اذا آتیتموہن، جب تم ادا کرو ان کو، اجورہن، ان کے مہر، محسنین، انہیں حصار نکاح میں محفوظ کرتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرتے رہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں گانٹنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی شرط بھی بتا دی کہ انہیں مہر دینا ہوگا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ایک کتابی عورت ہے تو اسے مہر دینے کی کیا ضرورت ہے، مہر شرط نکاح ہے۔ اگر اہل کتاب کی عورت سے نکاح کے لیے پہلی شرط محسنہ ہونا ہے تو دوسری شرط مہر ادا کرنا ہے، اور مہر واجب ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ عمر بھر کے لیے گھر بسانے کی نیت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ چند گھنٹوں یا چند دنوں یا چند سالوں کے لیے کیا جانے والا نکاح نکاح نہیں ہے، اور چھپا نکاح بھی نکاح نہیں۔ نکاح کی شرائط میں سے ہے کہ اس کے گواہ ہوں، اس کا اعلان ہو، اور فرمایا کہ غیر مسافحین، یعنی صرف شہوت پورا کرنا مقصد نہ ہو، اولاد کا حصول مقصد ہو، اور یہ بھی کہ نکاح کے بعد غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، نہ اعلانیہ اور نہ چھپے۔ اگر عورتوں کے لیے پاک دامنی کی شرط ہے تو مردوں کے لیے بھی لازم ہے، جس طرح سورہ نور میں آتا ہے نا کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ گویا پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت سے شادی کرے اور پاکیزہ عورت پاکیزہ مرد کے ساتھ نکاح کرے، ایسا ہی بندھن مضبوط بندھن ہوگا۔ اسی سے بننے والا خاندان ایسا مضبوط خاندان ہوگا جو طوفانوں اور حادثوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ اور نکاح کا تو مقصد ہی پاک دامنی ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے جوانوں تمہیں نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو شادی کا مقصد پاکیزہ رہنا۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے بالایمانی، ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو، فقد حبط عملہ، بس یقیناً اس کا عمل برباد ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہی آخرت میں
سب سے زیادہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ پیچھے آپ نے دیکھا ساری اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ ساری قانون سازی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح ایمان لانا اہم ہے، اسی طرح ان قوانین کا نفاذ بھی اہم ہے، اور جو ان قوانین پر، ان حلال و حرام پر عمل نہیں کرتا، وہ گویا ایمان کا انکار کرتا ہے، وہ ایمان پر پردہ ڈالتا ہے، وہ اپنے ایمان کو گویا چھپاتا ہے۔ اور اس آیت میں گویا اللہ نے تنبیہ کر دی کہ اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح کی صرف اجازت ہے، یہ کوئی مستحب یا اچھا عمل نہیں ہے، اور جو اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہاں الفاظ پر غور کیجئے کہ وَمَن یکفر بالایمان، ایمان کے ساتھ کفر، یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ اور عمل میں کفر، نافرمانی، اسلام لانا اور اسلام لا کر اسلام کا ہی مذاق اڑانا، اسلام لا کر نافرمانی پر جمے رہنا، اسلام کے احکامات کو ناقابل عمل سمجھنا، سود یا کسی بھی ایسی برائی کو صحیح سمجھنا۔ گویا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ یہ ہے وَمَن یکفر بالایمان۔ اللہ کو خالص ایمان پسند ہے، اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جو رب کی شرائط پر ہو، جو اپنی شرائط پر ایمان رکھے وہ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ اللہ کو ایمان اور کفر کا ملغوبہ نہیں چاہیے، اللہ کو خالص ایمان چاہیے۔ اور جو ایمان کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کی ساری نیکیاں، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، ساری چیزیں برباد ہو گئیں۔ حبوط عربی میں مویشی کے پھول جانے کو کہتے ہیں۔ جب وہ کوئی زہریلی گھاس چر لیتا ہے تو بالآخر پھول جاتا ہے اور مالک خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا جانور صحت مند ہو گیا، لیکن وہ تو دراصل موت کے قریب ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ پھولا ہوا اور صحت مند نظر آتا ہے، مگر دراصل وہ زہر آلود ہو گیا۔ اسی طرح ایمان کے ساتھ کفر، دیکھنے میں تو یہ اعمال بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں نہ صرف یہ کہ یہ بیکار ہیں بلکہ سخت نقصان دہ ہیں۔ اور مومن تو اپنے ہر عمل کو آخرت کے ترازو میں تولتا ہے، اس کا آخرت میں نتیجہ کیا نکلے گا۔ پھر اہل کتاب سے نکاح کے بعد یہ والی بات، آخرت کا تذکرہ، ایمان اور کفر کا تذکرہ، یعنی کتابی عورت سے نکاح کر کے اپنے ایمان اور اخلاق سے بے فکر نہیں ہونا، کہیں ایسا نہ ہو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بہت سارے خاندانوں میں اس ذریعے سے تباہی آئی۔ تاریخ میں بہت سارے غیر مسلم عورتوں نے مسلمان حکمرانوں کے حرم میں داخل ہو کر بڑے فتنے برپا کیے اور بڑے زخم دیے ہیں۔ اور اہل کتاب کی ذبیحے کی حلت اور کتابی عورت سے نکاح کی اجازت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید آخرت میں بھی اہل کتاب کو مشرکین پر کوئی فضیلت حاصل ہوگی۔ آخرت میں تو سب کافروں کا ایک ہی انجام ہے، اہل کتاب ہوں یا کفار، ان کے سارے اعمال غارت ہونے والے ہیں، وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اہل کتاب سے رشتہ جنت تک کا رشتہ نہیں، وہ اسی دنیا میں ختم ہو جانے والا۔ بظاہر آپ دیکھیے کھانے پینے کی، نکاح کی باتیں ہیں، لیکن یہ بھی دین اور ایمان میں داخل ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو دین سے الگ سمجھتے ہیں۔ کھانے پینے اور شادی بیاہ تک کے فیصلے کرتے ہوئے دینداری کو اور آخرت کو کون مد نظر رکھتا ہے؟ ایک مسلمان کو بہرحال ان تمام معاملات میں رب کی رضا کو اور رب کے دیے ہوئے قانون کو اور آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں شریعت کی پاسداری کرنے والا بنائے، اس کے حلال و حرام کی پابندی کی توفیق دے اور ایسا ایمان عطا کرے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہماری نیکیاں ضائع ہونے سے بچا لے، ہمیں آخرت میں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جنہوں نے گھاٹا پایا۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، موت کے وقت بھی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ہمارا انجام کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔